رمضان میں قضا نماز ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے گزشتہ زندگی کی نمازوں کی قضا ادا کرے۔ اور رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے، باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کیے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہے، اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہے ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہے، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کی 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہے ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہے تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلی قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔
اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلی قضا ہونے والی، عصر نماز کی سب سے پہلی قضا ہونے والی، مغرب کی سب سے پہلی قضا ہونے والی، عشاء نماز کی اور سب سے پہلی قضا ہونے والی۔ فطروں کی یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلی جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بڑی الزامہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بڑی الزامہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نماز قضا ہو چکی ہے، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہے تو اس کے لیے تخفیف کی گنجائش ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح کی مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہے، عصر کے ہے یا عشاء کے ہے یا مغرب کے 3 فرض ہے، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہے تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نماز قضا ہوئی ہو۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورہ ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری رکعت میں سورہ ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ ربی اغفرلی ربی اغفرلی ربی اغفرلی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہے وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہے وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کرے، فرائض سے بڑی الزامہ ہو جائے، اور یاد رکھیے کہ فرض کی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہے ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر کسی شخص نے بلوغت کی کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام کو چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نماز ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نماز ادا نہ ہو جائے۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔